میری تحریروں سے جو نتیجہ نکالا ہے تمکن فی الارض اصولاً صحیح ہے، لیکن تمکن فی الارض کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، دین کے لیے۔ اپنے لیے اقتدار یا حکومت کی طلب کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہے اصل میں۔ ذرا باریک سا فرق ان دونوں میں ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کبھی انقلاب برپا ہوتا ہے تو جو لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں نظام حکومت انہی کو سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ آیا وہ طالب حصول اقتدار ہیں یا در حقیقت کسی نظریے اور کسی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمکن فی الارض دین کے لیے ہمیں مطلوب ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایک بلو پرنٹ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں اسلام کا نہ آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا۔ پہلا قدم صحیح اٹھا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، پھر تمام فرقوں کے علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے دستور کے۔ یہ معجزہ تھا جو ہوا سن 50 میں۔ 49 میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا بھی معجزہ۔ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں 10 کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا کہ اللہ حاکم ہے، ہم حاکم نہیں۔ sovereignty belongs to him, not to us۔ ہمارے پاس جو اختیارات ہیں they are a sacred trust which will be used within the limits prescribed by the real sovereign۔ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اگلے سال دوسرا معجزہ ہو گیا، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی 6 کے 6 کی ٹوٹل لیڈرشپ ٹاپ کی، اس نے 22 اصول دستور کے ذریعے کے دستور بنا دو۔ نیت نہیں تھی اصل میں، جو ہمارا برصدر اقتدار طبقہ تھا اس کی نیت نہیں تھی۔ یہ انگریز کے تربیت دادا تھے، انہی کی ذہنیتیں تھیں، ان کی انہی کی سوچ تھی، انہی کی تہذیب میں غرق تھے، انہی کی سی شکل و صورتیں تھیں، انہی کے سے شب و روز تھے، لہذا نیت نہیں تھی۔ ورنہ یہ نہیں کہ بلو پرنٹ نہیں، اسلامی ریاست کے اوپر اس کے دستور پر ضخیم کتابیں موجود۔ میں خود ابھی 2 گھنٹے کی تقریر کر کے آیا ہوں لاہور میں، اسلامی ریاست کیا ہے آج کے زمانے میں، خلافت علی منہاج النبوہ کا سیاسی نظام کیا ہوگا۔ وہ میں کرنل صاحب سے عرض کروں گا کہ ضرور میری وہ تقریر جو ہے 2 گھنٹے کی سن لیں اس پر۔ افغانستان میں بھی اسلام کا نہ آنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا، سب سے بڑا سبب یہ کہ اتحاد نہیں تھا۔ گروپ تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، اس وقت بھی لڑ رہے تھے۔ اصل شے تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب قتال کا مرحلہ آتا ہے، ایک امیر سے بیعت اگر نہیں ہوگی تو کبھی خیر برآمد نہیں ہوگا، شر برآمد ہوگا۔ اگر کشمیر میں بھی کامیابی ہو گئی اب وہ اس سے بھی وہی شر برآمد ہوگا، وہی مختلف گروپ ہے آپس میں لڑیں گے۔ اگر بھارت وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو یہ سب آپس میں لڑیں گے۔ جس طریقے سے کہ روس کو گئے ہوئے 6 سال ہو گئے، اب جو لڑ رہے ہیں تو کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ اقتدار۔ یہ نہیں ہے کہ خاکہ نہیں ہے، اصل میں تو فساد نفسوں کا ہے۔ اپنے لیے اقتدار، اپنی لیڈرشپ، اپنی چودراہٹ، اپنی قیادت، یہ ہے کہ جو آڑے آ رہی ہے پاکستان میں بھی، اور یہی آڑے آئی ہے افغانستان میں۔ بہرحال یہ ہے میری گزارش اس ضمن میں۔ باقی اسلامی دستور پر تو میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک اس کا خاکے کا تعلق ہے، اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب مزید کی ضرورت ہی نہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، ایک مرحلہ ہم طے کر چکے ہیں، ایک اور طے ہو جائے، وہ جس کی کہ خوشخبری دی تھی کبھی نواز شریف نے کہ ہم یہ نفاذ شریعت ایکٹ تو ابھی نافذ کر رہے ہیں، اگرچہ اس دودھ میں بھی مینگنیاں موجود تھیں کہ سود جاری رہے گا، وہ دودھ بھی خالص نہیں تھا، بکری نے دودھ دیا، مینگنیاں بھی ڈال دی اس میں، خود وہ ایکٹ جو ہے وہ خالص نہیں تھا، لیکن توقع یہ تھی، کہا تھا کہ اس کے بعد دستور کی امینڈمنٹ آ جائے گی جس میں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی آ جائے گی، وہ نہیں آئی آج تک۔ کڑوی گولی یہ ہے، ہماری دستوریہ یہ پاس کرے، اسمبلی پاس کرے کہ یہاں پہ تمام معاملات کے اوپر شریعت جو ہے وہ غالب رہے گی، یہ طے کر دیجئے اور سپریم کورٹ کو اختیار دے دیجئے، دی بال ول سٹارٹ رولنگ، خود بخود معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک دن میں نہیں ہوگا، رفتہ رفتہ ہوگا، معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بس اسی پر اکتفا میں کروں گا اس وقت۔